سورۃ فاطر کی آیت نمبر 38۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، انہ علیم بذات الصدور۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا۔ قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا۔ إن الله عالم غيب السماوات والأرض، کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک جاننے والے ہیں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو بھی۔ انہ علیم بذات الصدور، کوئی شک نہیں کہ وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید بھی۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، بس جس نے کفر اختیار کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کے لیے کفر کچھ نہیں بڑھائے گا سوائے رب کی ناراضگی کے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کچھ بھی اضافہ نہیں کرے گا سوائے نقصان کے۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ ذرا بتاؤ مجھے تمہارے وہ شرکاء جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا چیز پیدا کی زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت داری ہے آسمانوں کو بنانے میں۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی کہ فہم علی بینۃ من، یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی دلیل پہ عمل کر رہے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کے اور جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی وراثت کا ذکر کیا اور یہ بات واضح فرمائی کہ قرآن پاک کا وارث ہم نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس امت نے پھر اس وراثت کا حق ادا کرنے والے 3 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے آگے بڑھ کے اس وراثت کو
لیا، تھاما، اس کا حق ادا کیا، خیر کے ہر کام میں آگے بڑھے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مقتصد ہے، درمیانی راہ چلتا رہا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ظالم لنفسی، جس نے خود پہ ظلم کیا، یعنی زیادہ تر انہوں نے وراثت قرآن کی ناقدری کی، لیکن پھر توبہ استغفار بھی کرتے رہے۔ یہ تینوں طبقات اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ پہلے طبقے کو بغیر حساب کتاب کے جنت ملے گی، دوسرے طبقے کو حساب یسیر کے بعد جنت ملے گی، اور تیسرے طبقے کو اللہ پاک اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وراثت قرآن کو ٹھکرا دیا، قبول ہی نہیں کیا، انکار کر دیا اس کا، اور اس کی سخت ناقدری کی، ان کے لیے جہنم کی شدید وعیدیں اور سخت عذاب، اس کی چند جھلکیاں گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے، گزشتہ درس میں وہ بیان ہوئی جو اس سے پہلی آیات میں آئی۔ اس کے آخر میں ایک بات آئی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے یہ کہنا ہے، یہ جو جہنمی جہنم میں ہوں گے تو یہ اللہ پاک سے کہیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں نکال دے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، ہم واپس جا کے اچھے اعمال کریں گے، قرآن کی وراثت کا حق ادا کریں گے۔ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں دنیا میں چانس دیا تھا، زندگی دی تھی، اتنی مہلت دی تھی کہ سمجھ سکتے تھے، تم نے خود اپنی اس میری نعمت کو ضائع کر دیا، زندگی والی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر ہم ان کو دوبارہ بھیج بھی دیں تو یہ ایسی گویا کہ یوں کہہ لیں کہ ڈھیٹ ہڈیاں ہیں کہ یہ جا کے پھر بھی ایسی کرتوتیں کریں گے۔ اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں تو یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے۔ اس پہ اب ذہن میں آئے گا کہ یہ کیسے پتہ اللہ پاک کو کہ دوبارہ بھیج دیں تو یہ پھر بھی باز نہیں آئیں گے؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ لوگ اپنے مستقبل کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کے مستقبل کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ تو پوشیدہ باتیں، معمولی پوشیدہ باتیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے انہو علیم بذات الصدور، وہ تو اتنا علیم ہے، اتنا علیم ہے کہ سینے کے اندر جو بھید چھپے ہوئے ہیں ان چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، اس کو ان کا بھی پتہ ہے۔ ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہو گیا، باہر کے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا کر رہا ہے، گھر کے اندر داخل ہو کے کمرے میں بند ہو گیا، گھر کے اندر لوگوں کو بھی نہیں پتہ کمرے میں وہ کیا کر رہا ہے، پھر کمرے میں جا کے رضائی کے اندر گھس گیا، اب باہر کانوں کان کسی کو خبر نہیں رضائی کے اندر کیا کر رہا ہے، لیکن اس وقت میں اس کی ہر حرکت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور حرکت تو باہر ہے، اللہ فرماتے دل کے اندر جو چھپے ہوئے خیالات پیدا ہو رہے ہیں جس سے اس کے فرشتے بھی واقف نہیں ہیں، میں اللہ ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ وہ دلوں میں چھپی ہوئی بھید اور راز وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نہیں جانتے میرے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، میری سوچ میں دماغ میں کیا کھلبل آ رہا ہے، آپ کے دل دماغ میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ہم سب کے دل دماغ میں کیا ہے اس سب کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے اس لیے میں اگر ان کو بھیج بھی دوں تو یہ ڈھیٹ ہڈیاں پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوں گی، لہذا دوبارہ چانس ہی کوئی نہیں، اب اسی جہنم میں جلو اور سڑو۔
اللہ پاک فرماتے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، دیکھو میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ نے ہم سب کو زمین میں کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا۔ ہم خلیفہ ہیں، کس کے خلیفہ ہیں؟ اپنے سے پہلوں کے خلیفہ ہیں۔ میرے والد دنیا سے چلے گئے، آج میں ان کا خلیفہ ہوں۔ میرے دادا دنیا سے گئے تو میرے والد صاحب ان کے خلیفہ تھے۔ آپ حضرات خلیفہ ہیں، آپ کے والد جس کے زندہ ہے اللہ ان کو حیات نصیب فرمائے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے آپ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ہم دنیا سے جائیں گے، ہماری اولاد ہماری خلیفہ ہوگی۔ یہ نسل در نسل خلافت کا تعلق اور سلسلہ یہ جاری کیا ہے کس نے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو دنیا انسانوں سے بھر جاتی اور پھر دنیا اس قدر تنگ ہو جاتی کہ انسان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اس نے اپنی رحمت سے یہ نظام بنایا کہ پہلے چلے جاتے ہیں، بعد والے ان کی جگہ سنبھال لیتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں اگلے ان کی جگہ سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت بڑا درس عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ جیسے رہے وہ نہیں ہے، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ انسان جب دنیا میں تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے، وہ گھر کی خلافت ہو، وہ محلے کی خلافت ہو، وہ شہر کی ہو، وہ ملک کی ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، میری کرسی کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو وہ اگر اسی بات کو سوچ لے کہ مجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں پہ تھے جو آج نہیں ہے، تو جیسے رہے وہ نہیں رہنا، میں نے بھی نہیں ہے، میں نے بھی رب کے سامنے جانا ہے۔ تو اتنی بات ہی سوچ لے تو انسان کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں آتا، کبھی بھی ناشکری نہیں کرتا۔ میرے محترم دوستو، نہ ہمیشہ باغوں میں بہار رہتی ہے، نہ ہمیشہ انسان کی جوانی رہتی ہے، نہ ہمیشہ ماں باپ رہتے ہیں، نہ ہمیشہ بادشاہی رہتی ہے۔ سدا بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو میں نے خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اسی پہ غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا اس کے باوجود کچھ لوگ اتنے اس قدر ڈھیٹ اور بے حیا ہو جاتے ہیں کہ وہ کافر بن جاتے ہیں، اللہ کے پیغام کا سرے سے انکار کر دیتے۔ اچھا اب یہ جو کافر بن گئے اس نے کس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہو گیا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس دین کو سیکھنے کی اور اسلام کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حضرات کی محنت ہے، ہم سے بڑوں کی محنت ہے، آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر اسی طرح وہ بھی بیٹھ جاتے گھروں کے اندر کہ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم جو ہے تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، لہذا ہمیں جو ہے محنت کرنے کی اور دین کے لیے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، تو شاید آج ہم بھی کسی کفر خانے کی ٹلیاں بجا رہے ہوتے۔ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آج ہم نے اس محنت کو اپنی محنت نہ بنایا، خود کو دین والا سب سے پہلے نہ سمجھا، تاجر مزدور ملازم بن کے جیتے رہے، تو اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ہماری اگلی نسلیں کہیں دین سے وہ کوری نہ ہو جائے۔ باطل اپنی پوری محنت میں لگا ہوا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کو وہ دین سے برگشتہ کرنے میں پوری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ان اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، دین کی محنت کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ ہماری اگلی نسلوں تک بھی دین محفوظ رہے۔ ورنہ اگر کافر بنے گا انسان، خدا نہ خواستہ کوئی انسان کافر بنے گا تو وہ کس کا نقصان کرے گا؟ وہ کس کا نقصان کرے گا؟
کیا کسی کے کفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوگا؟ کیا کسی کے کافر ہونے سے اللہ کا نقصان ہوگا؟ کیا کسی کے کافر ہونے سے قرآن کریم میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اللہ فرماتے فمن کفر فعلیہ کفر، یاد رکھو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا، کسی اور پہ نہیں ہوگا، وہ نقصان اس کو خود کو ہوگا۔ اور دو چیزیں اس کی بڑھیں گی، دو چیزوں میں وہ ترقی کرے گا، دو چیزوں کے اندر اس کو اضافہ دیا جائے گا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ کافروں کا کفر رب کے ہاں کیا بڑھائے گا؟ سوائے غصے اور ناراضگی کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ اللہ کا غصہ ہی بڑھے گا، مقت، اللہ کی ناراضگی بڑھے گی۔ جتنا کفر میں بڑھتا جائے گا اتنی اللہ کی ناراضگی بڑھتی جائے گی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام جب دیکھتے کہ اب کافر ضد پہ اڑ گیا ہے تو پھر ان کے لیے ہلاکت کی بد دعا بھی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں کی یہ بد دعا نہیں ہوتی تھی، یہ دعا ہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جتنا یہ کفر میں بڑھے گا اس پہ اللہ کی ناراضگی اور بڑھے گی۔ تو اللہ کے نبیوں کی یہ بھی اس پہ رحمت ہوتی تھی کہ یا اللہ اس کو جلدی اٹھا لے تاکہ نہ اس کا کفر بڑھے نہ تیری ناراضگی بڑھے۔ تو جتنا کافر کا کفر بڑھے گا اتنی اللہ کا ناراضگی اور اللہ کا غصہ بڑھے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، جتنا ان کا کفر بڑھے گا اتنا ہی ان کا خسارہ بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ تاجر حضرات اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ایک نقصان ہوتا ہے، ایک خسارہ ہوتا ہے، ایک نقصان ہوتا ہے، ایک خسارہ ہوتا ہے۔ نقصان کس کو کہتے ہیں؟ نفع میں کمی ہو جائے، نفع میں کمی ہو جائے۔ آپ نے ایک مال خریدا، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا مال خریدا، اب اس پہ نفع ملنا تھا 10,000، وہ نفع 10 کی بجائے 5 رہ گیا، 1,05,000 ملا۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں تاجر لوگ کہ نقصان ہو گیا۔ حالانکہ یہ نقصان نہیں ہے، 5,000 کا نفع ہوا ہے، لیکن نفع کم ہو گیا لہذا یہ نقصان ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ 1 لاکھ کی چیز 50,000 کی رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں خسارہ، کہ راس ہی کم ہو گئی، راس ہی برباد ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے یہاں لفظ ارشاد فرمائے خسارے کا، کہ جتنا ان کا کفر بڑھے گا اتنا ان کا خسارہ بڑھے گا۔ پھر اللہ پاک ان کفر اور شرک کرنے والوں سے ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے سوال کریں، شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، یہ جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کے ساجی اور شریک ہے، بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے جنات اور جننیاں اللہ کی بیویاں ہیں، کوئی کہتا ہے اٹھ کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان سے مانگو، کوئی کہتا ہے فلاں اللہ کا بڑا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس سے مانگو، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی گھوڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی گائے کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ فرمایا جن شرکاء سے تم مانگ رہے ہو، تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح، میرے سامنے تو لاؤ کہ ماذا خلقو من الارض، انہوں نے زمین میں پیدا کیا کیا ہے۔ اللہ نے تو زمین کی ایک ایک چیز بنائی ہے، ایک ایک مکھی اور مچھر، معمولی سے معمولی جانور تک، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے تک، یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا جن کو تم شریک بنا رہے ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح، کوئی ایک معمولی سی چیز انہوں نے پیدا بھی کی، کوئی ایک چیز بھی پیدا کی ہے انہوں نے، تو پھر کیسے وہ خالق کے شریک بن گئے؟ ایک طرف وہ اللہ جس نے پہاڑ بنائے، آسمان بنائے، زمینیں بنائی، چاند سورج ستارے بنائے،
اور زمین کے اندر مختلف قسم کے غلہ، اناج، پھل اور پھول بنائے، مختلف قسم کے انسانوں کے نقشے اور ڈیزائن بنائے۔ ایک طرف وہ اللہ ہے جس نے کائنات کی ایک ایک چیز کو بنایا ہے، ان کے ساتھ تم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو جنہوں نے ایک پتا بھی نہیں بنایا، ایک معمولی مچھر بھی نہیں بنایا۔ ذرا سوچو تو صحیح کیسے فیصلے کر رہے۔ فرمایا دوسری طرف یہ بتاؤ کہ کیا ان کی کوئی شراکت داری ہے آسمانوں کو بنانے میں؟ ام لہم شرک فی السماوات، آسمانوں کے بنانے میں اللہ نے ان سے مشورہ لیا ہو، آسمانوں کے بنانے میں اللہ نے ان کو ٹھیکیدار بنایا ہو، آسمانوں کے بنانے میں اللہ نے ان سے مزدوری لی ہو، آسمانوں کے بنانے میں اللہ نے ان سے کوئی پیسہ ٹکا لیا ہو کہ آؤ میرا تعاون کرو میں آسمان بنا رہا ہوں۔ سب کس نے بنایا ہے؟ اکیلے اللہ نے، وحدہ لا شریک۔ آسمان اسی نے بنائے، زمینیں اسی نے بنائی، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے پھر کیوں اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا رہے ہیں، کیوں اللہ کا ساجی قرار دے رہے ہیں؟ آج میرے محترم دوستو، انسان اس حد تک گر گیا ہے کہ وہ گائے کو خدا بنا رہا ہے، انسانیت کی تذلیل ہے، بندروں کو خدا بنا رہا ہے، سانپوں بچھوؤں کو خدا بنا رہا ہے، اور اپنے جیسے انسانوں کو خدا سمجھ رہا ہے، اپنے جیسے انسانوں کو۔ لوگ امریکہ سے ڈر رہے، ہائے ہائے امریکہ کیا کر دے گا، کیا ہو گیا ہے، انسان ہی ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرنی چاہیے۔ ہمارا پالنے والا بھی وہی ہے، اور ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ فرماتے ذرا دکھاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے۔ چلو بنایا کچھ نہیں، خالق نہیں ہے، پیدا کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی کتاب ایسی بھیجی ہو، ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے کوئی کتاب دی ہو اور اس کتاب میں ہم نے لکھا ہو کہ ہاں اس کو ہمارا شریک بنا لو، چلو پھر تو کہے کہ جناب ہم اس دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فہم علی بینۃ من، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس دلیل کی وجہ سے ہم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنا رہے ہیں۔ تو دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسی آسمانی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو شرک کا سبق دے۔ قرآن کریم سارے کا سارا اول سے آخر تک صرف سبق دیتا ہے تو توحید کا سبق دیتا ہے۔ کس کا سبق دیتا ہے؟ توحید کا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے حکم کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ پاک جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے، حالات کے مطابق بھی کر سکتا ہے، حالات کے برعکس بھی کر سکتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے، اسباب کے بغیر بھی وہی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی وہی کرتا ہے۔ حکم صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے کوئی کتاب ایسی جس میں میں نے کہا میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، دکھاؤ، وہ کتاب ہی دکھا دو۔ لیکن فرمایا کچھ نہیں، نہ کسی نے کچھ بنایا ہے، نہ کوئی اللہ کا ساجی اور شریک ہے، نہ کوئی ایسی سند اور دلیل ہے۔ پھر یہ لوگ شرک میں کیسے مبتلا ہو جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے بل ان یعد الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ وعدے کرتے ہیں، بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ، اور وعدے بھی کیسے کرتے ہیں؟ الا غرورا، دھوکے کے وعدے، خام خواہ دھوکے میں پڑے ہوئے جھوٹے وعدے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ اور مکے کے مشرک کہا کرتے تھے یہ بت جو ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی دربار کے اندر ہمارے سفارشی ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، سفارش کا حق ہوگا، انبیاء کو ہوگا، صلحاء کو ہوگا، علماء کو ہوگا، لیکن سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور سفارش اسی کی ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ خدا نخواستہ جو کفر اور شرک پہ دنیا سے چلا گیا،
اس کی کوئی سفارش نہیں، نہ کوئی کر سکے گا۔ میرے محترم دوستو، اپنے عقیدے کو درست کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میرا آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ سب مل کر کہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔